پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، سوشل میڈیا کے ناظرین، آج جمعرات ہے اور ہر جمعرات دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع ہوتا ہے، اور اسی سلسلے میں آج کراچی کے علاقے کورنگی نمبر 4 میں مشہور رضا مسجد میں ہم موجود ہیں۔ رب کریم ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آج کی رات کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، اور بہت ساری احادیث فضائل درود میں ملتی ہیں۔ بڑی کمال کی حدیث ہے، حضور انور سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، فرض حج کرو، بے شک اس کا اجر 20 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے، اور مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے۔ 20 غزوات میں شرکت کرنا اور ایک بار درود پڑھنا، آقا فرماتے ہیں یہ برابر ہے۔ یعنی اگر غور سے درود پاک کی جو فضیلتیں ہیں نا، اگر اس پر غور کریں نا، تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی سبیل کی جا رہی ہے، کوئی طریقہ بنایا جا رہا ہے کہ امتی بخشے جائیں، امتیوں کو بڑا اجر مل جائے، تھوڑا کام کریں مگر جھولیاں بھر دی جائیں۔ درود پاک یقین کریں ہم سب کے لیے کہ ایسا وظیفہ ہے کہ ہم پر خاص مہربانی کی گئی ہے، ہمیں یہ وظیفہ دے کر، یہ چانس دے کر خاص مہربانی کی گئی ہے کہ پڑھ لو غلاموں، پڑھتے جاؤ اور دامن بھرتے جاؤ، پڑھتے جاؤ اور بگڑی بناتے جاؤ، پڑھتے جاؤ مشکلیں حل کرواتے جاؤ، پڑھتے جاؤ نیکیاں بڑھاتے جاؤ، پڑھتے جاؤ گناہ مٹاتے جاؤ، پڑھتے جاؤ جنت میں درجے بلند کراتے جاؤ۔ سنو، پڑھتے جاؤ تو جلدی جلدی مدینے بھی جاؤ۔ یہ کمال کا وظیفہ ہے، تو اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ وہ کہتے ہیں نا، موقع ڈھونڈیں کہ یار تھوڑا سا موقع ملا، تھوڑے درود پڑھ لوں، تھوڑی دیر خاموش رہنا ہے پھر درود پڑھ لوں۔ آج میں ایک خود پریکٹس کی، تو چلیں اللہ مجھے اچھی نیت عطا فرمائے۔ بال کٹوانے گیا تھا، مطلب میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ نارملی بندہ کہیں ہوتا ہے تو موبائل پہ کوئی چیز سن رہا ہوتا ہے، پڑھ رہا ہوتا ہے، یا کوئی چیز ہاتھ میں ہوتی ہے تو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اب وہاں گئے تو کوئی بھی کام نہیں کر سکتے نا، اب اس نے تو گلاسز بھی اتار دیے، موبائل بھی سائڈ پہ رکھا دیا، اب اس نے کپڑا باندھ دیا۔ میں سوچنے لگا یہ 15-20 منٹ بال کاٹے گا، میں کیا کروں گا؟ الحمدللہ موقع اچھا تھا، میں نے کہا پھر درود پاک پڑھتے رہتے ہیں۔ اور تو نہ فون سن سکتا ہوں، نہ واٹس ایپ سن سکتا ہوں، نہ کسی سے بات کر سکتا ہوں، نہ کوئی کتاب پڑھ سکتا ہوں۔ یہ 20-25 منٹ اگر آپ کو ملے ہیں، ایک طریقہ تو یہ تھا آنکھیں بند کر کے خاموش رہ کے بیٹھے رہیں۔ اس سے بہتر نہیں کہ میں درود پاک پڑھتا رہوں، کلمہ پاک پڑھتا رہوں۔ تو اگر یہ ذہن بن جائے نا کہ بندہ اپنے وقت میں وقت تلاش کرے کہ کدھر مجھے موقع ملے میں کچھ درود پڑھ لوں، کچھ ذکر کر لوں، کچھ کلمہ پاک پڑھ لوں، تو انشاءاللہ یہ ڈھیروں نیکیاں آپ کو حاصل ہو جائیں گی۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اخلاص کے ساتھ ذکر و درود کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن، the biggest enemy of human being، وہ کون ہے؟ قرآن کہتا ہے اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ہم سب کا سب سے بڑا دشمن، اوپن اینمی، وہ شیطان ہے۔ شیطان پر سب سے زیادہ بھاری کون ہے؟
یعنی شیطان کا ڈیفیکلٹ مقابلہ، شیطان کو کون بھاری پڑتا ہے، کون اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے جس سے شیطان بھی یوں سمجھو گھبراتا ہے۔ اس کو ایک واقعے سے سمجھیے۔ ایک بار شیطان جو ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ سمندر پر اپنا تخت بچھاتا ہے۔ ویسے شیطان کا یہ طریقہ ہے کہ وہ روزانہ شام کے وقت سمندر پر اپنا تخت بچھاتا ہے، اس کے چیلے چپاٹے آتے ہیں اور اپنی اپنی کارکردگی، اپنی اپنی اس کو کارستانیاں بتاتے ہیں کہ آج ہم نے کیا کیا کیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک بار شیطان تخت لگا کر بیٹھا تھا، اس کے چیلے آئے اور اپنی اپنی کارکردگی دینے لگے۔ ایک کہتا ہے اے سردار، میں نے ایک انسان کو، ایک بندے کو حرام کام میں لگا دیا، شراب پلا دی۔ دوسرا کھڑا ہوا، اس نے کہا میں نے چوری کروا دی۔ تیسرا کہتا ہے میں نے بدکاری کروا دی۔ گناہ گنواتے گئے کہ ہم نے کس کس طرح بندوں کو ورغلایا اور غلط کاموں میں لگا دیا۔ ایک شیطان کا جو چیلا تھا وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک بچے کو، طالب علم دین کو مدرسے جانے سے روک لیا ہے۔ شیطان بڑا خوش ہوا، کھڑا ہوا اور جا کر اس بچے کو سینے سے لگا لیا۔ اس شیطان نے اپنے چیلے کو سینے سے لگایا۔ تو باقی چیلوں نے کہا کہ ہم نے اتنے بڑے بڑے گناہ کرا دیے، ہماری کوئی کارکردگی نہیں، کوئی شاباش نہیں، یہ ایک بچے کو مدرسے سے روک لیا، علم دین پڑھنے سے روک لیا، اتنا بڑا کام۔ شیطان نے کہا تم نہیں جانتے کہ جب کوئی عالم دین بن جاتا ہے تو وہ ہمارے لیے کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کہ چلو میرے ساتھ۔ شیطان انسانی شکل میں ایک شہر میں ایک گلی کے اندر آیا، مسجد کے دروازے کے پاس کھڑا ہو گیا۔ ابھی فجر کا وقت شروع نہیں ہوا تھا۔ ایک صاحب آئے، عابد۔ پہلے ذرا فرق سمجھ لو عابد اور عالم کا۔ عابد وہ ہوتا ہے تو عبادت گزار ہوتا ہے، عالم وہ ہوتا ہے جو علم والا ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں عابد بے علم۔ عابد تو ہوتے ہیں، عبادت تو کرتے، علم نہیں ہوتا۔ اور بعض اوقات ایسے لوگ جو عبادت گزار ہوں اور علم نہ ہو، وہ عبادت میں بھی گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کہیں گے ایسا کیسے ہو گیا؟ میرا چونکہ یہ موضوع نہیں ہے، ورنہ میں اس پہ بڑی تفصیلی بات کروں۔ ایک اشارہ دے دیتا ہوں۔ ایک بندے کو وضو کرنا نہیں آتا اور وہ وضو ایسے کرتا ہے کہ اس کا وضو ہوا ہی نہیں، تو اب وہ بے شک تہجد بھی پڑھے، فجر بھی پڑھے، ظہر بھی پڑھے، سردیوں میں بھی پڑھے، گرمیوں میں بھی پڑھے، بڑی تکلیف اٹھا کر بھی نماز پڑھے، نماز کا ثواب ملے گا؟ نہیں، کیونکہ وضو نہیں تو نماز بھی نہیں، پاکی نہیں تو نماز بھی نہیں۔ تو علم کے بغیر عبادتیں بعض اوقات الٹا گناہ ہو جاتی ہیں۔ تو وہ جو شخص آیا وہ عابد بے علم تھا۔ شیطان نے اسے روکا، کہا حضرت ایک سوال کرنا ہے آپ سے۔ کہا جلدی کرو، مجھے تہجد پڑھنے جانا ہے۔ اتنا عابد تھا کہ تہجد پڑھتا تھا۔ کہا حضرت سوال یہ کہ شیشی میرے ہاتھ میں ہے، ذرا بتائیے اس شیشی سے کیا اللہ کریم اس پوری دنیا کو گزار سکتا ہے؟ چونکہ عبادت گزار تو تھا مگر علم نہیں تھا، علم دین نہیں تھا۔ کہتا ہے اتنی بڑی دنیا اتنی چھوٹی شیشے سے کیسے گزرے گی بھائی؟ کہا ٹھیک ہے حضرت، بس یہی پوچھنا تھا، اب آپ جائیے، پڑھیے تہجد جتنی پڑھنی ہے پڑھیے۔ کیونکہ اس بندے نے بیسیکلی پتہ ہے کیا غلطی کی؟ اس نے اللہ کی قدرت کا انکار کر دیا، اور جو رب کی قدرت کا ہی انکار کر دے تو وہ ایمان والا ہی نہ رہا۔ اب جب ایمان ہی چلا گیا، پڑھتا رہے نمازیں، کرتا رہے سجدے، ملنا ہی کچھ نہیں۔ اب تھوڑی دیر ہوئی تو فجر کا وقت ہوا۔ اب ایک عالم دین آیا، شیطان نے انہیں بھی روکا، کہا حضرت ایک سوال کرنا ہے۔ کہا جلدی کرو، فجر کا وقت ہو رہا ہے۔ کہا حضرت ایک سوال ہی ہے، بس چھوٹا سا سوال ہے۔ کہا بتاؤ۔ کہا حضرت یہ شیشی ہے، کیا اس شیشی میں سے اللہ کریم اس پوری کائنات کو گزار سکتا ہے؟ عالم دین تھے نا، کہتے مردود تو مجھے شیطان معلوم ہوتا ہے، میرا رب یہ شیشی تو بہت بڑی ہے، سوئی کے ناکے کے اندر سے ایسی کروڑوں کائنات چاہے تو گزار سکتا ہے۔ یہ ہے علم۔ شیطان نے پھر اپنے چیلوں کو کہا دیکھو فرق سمجھو، اگر کوئی علم دین حاصل کر لے گا، عالم بن جائے گا، اس سے مقابلہ مشکل ہے۔ ان کو عالم نہ بننے دینا، ان کو علم دین حاصل نہ کرنے دینا، ان کی بڑی آسانی کے ساتھ تم گرفت کر لو گے، بڑی آسانی سے اپنے چنگل میں پھنسا لو گے۔ اس واقعے سے عالم دین کا مرتبہ بھی پتہ چلتا ہے، علم دین کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے۔ اور پھر وہ لوگ جو علم حاصل نہیں کر رہے، ان کو اپنی بے بسی کا احساس بھی ہونا چاہیے کہ پھر تو ہم ایزی ٹارگٹ ہو گئے نا شیطان کے لیے، جب چاہے جیسے چاہے کان پکڑے اور چلا دے۔
اور لوگ چل رہے ہوتے ہیں اپنی مرضی سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، معاذ اللہ کچھ ایسے جملے کہہ دیتے ہیں جو ایمان سے چلے جاتے ہیں، کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے ایمان کی باؤنڈریز کیا ہیں، یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے مسلمان ہونے کی حیثیت سے کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا ہے، کن چیزوں سے رکنا ہے کون سی چیزیں کرنی ہے، اپنی مرضی سے مسئلے مرا معلوم، جو محلے میں 4 بندے بیٹھ کر کہیں قرآن میں تو یہ آیا، حدیث میں تو یہ آیا، پتہ چلو پوچھو قرآن میں کدھر ہے تو پتہ کچھ بھی نہیں ہے، اپنی مرضی سے جناب پورا اسلام بیان ہو رہا ہے، یہ ہے بے علم۔ با علم ہونا سبحان اللہ، اور علماء کے فضائل قرآن میں احادیث میں سبحان اللہ، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے، سنو سورہ آل عمران پارہ نمبر 3 آیت نمبر ہے 18، اللہ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ وَأُولُو الْعِلْمِ قائما بالقسط۔ ترجمہ، اور اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں نے اور عالموں نے انصاف سے قائم ہو کر۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے والد گرامی مولانا نقی علی خان علیہ رحمت الرحمان اس آیت کے تحت کیا خوب فرماتے ہیں۔ اچھا دیکھیں، آیتوں کا ترجمہ اور ہمیں تفسیر کون بتاتا ہے؟ ہم جیسے لوگ جو قرآن پڑھیں تو سمجھ ہی نہ آئے اللہ نے کیا فرمایا ہے، ترجمہ بھی کیا علماء نے، تفسیر بھی کی علماء نے، ہمیں ڈیٹیل بتائی کہ رب نے تم سے کیا بات کی ہے۔ اب اس آیت کا تفسیر میں کیا فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اس صرف ایک آیت سے علم اور علماء کی 3 فضیلتیں ثابت ہوتی ہیں۔ نمبر 1، اللہ پاک نے اس آیت میں اپنے اور فرشتوں کے ذکر کے ساتھ علماء کا ذکر فرمایا، یہ ایسا بلند رتبہ ہے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں۔ نمبر 2، اس آیت میں اللہ پاک نے فرشتوں کو توحید کا گواہ بنایا اور فرشتوں ہی کی طرح علماء کو بھی توحید کا گواہ بنایا، اور ان کی گواہی کو اپنے سچا خدا ہونے کی دلیل قرار دیا۔ اللہ اکبر۔ نمبر 3، اس آیت میں اللہ پاک نے علماء کی گواہی کو فرشتوں کی گواہی کی طرح معتبر قرار دیا۔ معلوم ہوا کہ سچے باعمل عاشقان رسول علماء اللہ پاک کی وحدانیت کے گواہ ہیں۔ ایک اور قرآن کی آیت سنو، محبت ہو جائے گی علماء سے، بڑی نعمت ہے ہمارے لیے علماء۔ اگر آپ کی مسجد میں، آپ کے محلے میں، آپ کے علاقے میں عاشقان رسول علماء ہیں، ان کی قدر کرو اور ان کو دیکھ کر شوق پیدا کرو کہ کاش میں بھی عالم بن جاؤں، میرے بچے علماء بن جائیں۔ لوگ کہتے ہیں یار فیملی میں ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے، ایک جناب انجینئر ہونا چاہیے، ایک وکیل ہونا چاہیے۔ سچی بات یہ ہے کہ فیملی میں ایک عالم دین ہونا چاہیے، ایک حافظ قرآن ہونا چاہیے۔ ارے قیامت کے دن پھنس گیا تو یہ علماء انشاءاللہ ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائیں گے، لیکن آج علم دین سے دوری کا دور ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، پارہ ہے 28 سورہ مجادلہ آیت نمبر 11 میں اللہ فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ ترجمہ سنو، تم میں سے ایمان والوں کے اور ان کے درجات بلند فرماتا ہے جنہیں علم دیا گیا۔ سبحان اللہ، معلوم ہوا کہ جس طرح ایمان درجات کی بلندی کا سبب ہے، اسی طرح علم کے ذریعے بھی درجات بلند ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا میرے آقا کی 2-3 حدیثیں سن لو تاکہ اور علم کی، علماء کی اہمیت پتہ چلے۔ آقا فرماتے ہیں فضل العالم علی العابد، جو میں نے شروع میں بھی بات کی تھی نا، ایک ہوتا ہے عابد صرف عبادت کرنے والا، علم نہیں ہوتا، اور ایک ہوتا ہے عالم باعمل۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا فرماتے ایک عالم کی عابد پر فضیلت ایسی ہے، کمپیریزن دیکھو، آقا فرماتے کا فضلی علی ادناکم، نبی پاک فرماتے ہیں یعنی عالم کی عابد پر ایسی فضیلت ہے جیسی میری فضیلت تمہارے ادنا پر۔ آقا کی فضیلت تو کجا من کجا، ہمارا تو کمپیریزن ہی کوئی نہیں۔ تو آقا فرماتے ایسے ہی عالم اور عابد میں فرق ہے۔ اچھا آپ سوچو، جو عبادت گزار بھی نہیں ہے، ہی گناہگار، نمازیں بھی نہیں پڑھتا، اس کا اور عالم کا کمپیریزن کیا بنے گا؟ عالم کا مرتبہ کتنا اعلیٰ۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بروز قیامت اللہ پاک عبادت کرنے والوں اور جہاد کرنے والوں کو حکم فرمائے گا جنت میں جاؤ۔ تو علماء عرض کریں گے یا الہی، انہوں نے ہمارے بتانے سے ہی تو عبادت کی تھی، ہم نے انہیں بتایا تو انہوں نے جہاد کیا، یعنی ہمارے بارے میں جنت کا حکم نہیں ہوا۔
جہاد کرنے والوں اور عبادت کرنے والوں کا حکم ہو گیا۔ حدیث کا خلاصہ ہے تو اب علماء سے کہا جائے گا علماء کرام شفاعت کریں گے، اس کے بعد جنت میں جائیں گے، اکیلے نہیں جانا تم نے، اور لوگوں کی شفاعت کر کے انہیں بھی جنت میں ساتھ لے جانا ہے۔ یہ مرتبہ ہے علماء کا۔ ایک اور حدیث نبی پاک فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو شخص دوسروں کو سکھانے کے لیے علم کا ایک باب سیکھے اسے 70 صدیقوں کا اجر دیا جائے گا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جبھی تو امیر علیہ سنت فرماتے ہیں نا، مجھ کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ عاشقان رسول علماء کا دامن تھام لو۔ اور ایک اور بات بتاؤں، آج سے 100 سال 200 سال پہلے واقعی عالم دین بننا بہت مشکل تھا، ڈیفیکلٹ تھا، مدرسے کم تھے، لوگوں کو ایک ملک سے دوسرے ملک سفر کرنا پڑتا تھا۔ مگر سچی بات یہ ہے کہ آج پچھلے 1400 سالوں میں جتنا علم دین سیکھنا اس دور میں آسان ہے، پہلے کبھی نہیں تھا۔ علم سیکھنا آسان ہو گیا لیکن جذبہ ختم ہو گیا، گلی گلی مدرسے کھل گئے، محلے محلے جامعۃ المدینہ بن گئے۔ ارے کوئی مدرسے اور جامعۃ المدینہ نہ بھی جا سکے، آن لائن قرآن پاک، آن لائن درس نظامی، آن لائن کتابیں آ گئیں، موبائل کے اندر ساری کتابیں آ گئیں، مگر پڑھنے والے نہ رہے، جذبہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ورنہ جس کو سیکھنا ہو وہ کہتے ہیں نا پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، اب تو کنواں ہمارے ہاتھوں میں آ گیا ہے، مگر پھر بھی اگر ہم علم دین کی دولت سے محروم رہیں تو یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، علماء کے فضائل بیان کرنے کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ علماء سے محبت بڑھے، دوسرا مقصد یہ ہے کہ ہم خود عالم بننے کے لیے، خود علم دین کے لیے آگے آئیں، اپنے بچوں کو علماء بنائیں، اور اس کے لیے دعوت اسلامی کے شعبہ جات آپ کے لیے اوپن ہیں۔ اور تیسری وجہ، سبحان اللہ، ایک عظیم ہستی کا آج ذکر خیر کرنا ہے، ایک عالم باعمل کا ذکر خیر کرنا ہے، ایک سچے عاشق رسول کا ذکر خیر کرنا ہے، سبحان اللہ۔ اور آج چونکہ جو دن چل رہے ہیں وہ ان بزرگ کی عرس کے دن ہیں، سبحان اللہ۔ یاد رہے کہ 29 یا 30 تاریخ ذوالقعدہ کی 29 یا 30 تاریخ کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے والد محترم رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان علیہ رحمت الرحمان کا عرس پاک ہوتا ہے۔ آئیے آج ان کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ یہ ہوتے ہیں علماء، یہ ہوتے ہیں عاشق رسول، جن کا ذکر کرو تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ان کی صحبت کا عالم کیا ہوگا، ان کی برکتوں کا عالم کیا ہوگا، سبحان اللہ۔ تو حضرت مولانا نقی علی خان کا پہلے ایک چھوٹا سا تعارف سن لیتے ہیں۔ آپ جمادی الاخری یا رجب المرجب کے مہینے میں 1246 سنہ ہجری میں بریلی شریف میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد یعنی اعلیٰ حضرت کے دادا جان کا نام تھا مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اپنے وقت کے زبردست عالم دین، با کرامت ولی، بہت متقی، پرہیزگار اور عبادت گزار تھے۔ اور مولانا نقی علی خان نے مولانا رضا علی خان صاحب سے ہی، اپنے والد سے ہی بھی علوم سیکھے، ان سے تربیت حاصل کی، اور بچپن ہی سے مولانا نقی علی خان عبادت گزار تھے، متقی تھے، نیکیوں کی طرف مائل تھے۔ 1294 ہجری میں مولانا نقی علی خان ماریرا شریف حاضر ہوئے اور شاہ آل رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ شاہ آل رسول نے مولانا نقی علی خان کی نیکی، تقوی، پرہیزگاری، اعلیٰ اخلاق اور کردار اور بلند شان دیکھ کر اسی وقت آپ کو قادری، سہروردی، چشتی، نقشبندی چاروں سلسلوں کی خلافت سے نوازا، سند حدیث بھی عطا فرما دی۔ اسی وقت سیدی اعلیٰ حضرت بھی ساتھ تھے اپنے والد کے ساتھ، عمر چھوٹی تھی، آپ بھی اسی دن سیدی آل رسول کے ہاتھ پر بیعت ہوئے، اور اعلیٰ حضرت کو بھی یعنی والد کو بھی اور بیٹے کو بھی شاہ آل رسول نے اپنی خلافت سے نواز دیا، چاروں سلسلوں کی خلافت سے نواز دیا۔ اللہ اکبر۔ اس پر بڑا کلام ہوا، علماء نے بڑی بحث کی ہے۔ خیر مولانا نقی علی خان تو ایک عمر بھی تھی، ایک تربیت بھی تھی، سیدی اعلیٰ حضرت تو بڑی جوانی کے عالم میں گئے تھے۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضور ہم عرصے سے آپ کے قدموں میں حاضر ہیں، برسوں سے آپ کی خدمت میں آتے ہیں، ہمیں یہ سعادت نہیں ملی، یہ بچہ تو پہلی بار آیا آپ کے پاس، آپ نے اس کو ساری خلافتوں سے نواز دیا۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں نا ولی را ولی شناختس، ولی ولی کو پہچانتا ہے۔ مولانا سیدی آل رسول کہتے ہیں
کہ اور لوگ میرے پاس آتے ہیں، ہمیں انہیں بنانا پڑتا ہے، تربیت کرنی پڑتی ہے، سنوارنا پڑتا ہے۔ احمد رضا بنا بنایا میرے پاس آیا ہے۔ شاہ آل رسول فرماتے ہیں قیامت کے دن اگر مولا کریم مجھے فرمائے گا بتا آل رسول کیا لایا ہے، سنو ماریرا شریف کی اتنی عظیم ہستی کیا کہتے ہیں، ابھی اعلیٰ حضرت کی جوانی ہے، کہتے ہیں اگر اللہ کریم قیامت کے دن مجھے فرمائے گا اے آل رسول بتا کیا لایا ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا مولا احمد رضا کو لے کر آیا ہوں۔ یہ کیسا مرید ہے جس پر پیر ناز کر رہا ہے، جس پر پیر نازا ہے۔ اللہ اکبر، یہ گھرانہ میرے رضا کا ہے۔ بہرحال آج بات کر رہے ہیں مولانا نقی علی خان جو کہ والد اعلیٰ حضرت ہیں۔ سبحان اللہ، علماء نے بڑی کمال کی بات لکھی کہ اعلیٰ حضرت میں جو عشق رسول کا پہلو نظر آتا ہے، جو علم کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر نظر آتا ہے، جو اعلیٰ حضرت میں حافظہ نظر آتا ہے، جو امام اہل سنت میں تقوی نظر آتا ہے، اعلیٰ حضرت میں نبی پاک پر دیوانگی کا جو اثر طاری نظر آتا ہے، یقیناً یہ براہ راست نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، مگر یہ فیضان ان کے والد گرامی کا بھی ہے، کیونکہ والد نے تربیت شاندار کی۔ اعلیٰ حضرت نے بہت ساری کتابیں، بہت سارے علوم اپنے والد گرامی مولانا نقی علی خان علیہ رحمت الرحمان سے پڑھا، اور ان کی بھی کیا شان ہے۔ مولانا نقی علی خان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ علماء کہتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں عموماً اہل علمی موجود رہتے تھے، آپ گفتگو فرماتے تو ایسا لگتا علم کا سمندر ٹھاٹھے مارتا ہے، مشکل سے مشکل مسئلے کو بڑی آسانی سے سمجھا دیتے تھے، بے پناہ فہم و فراست والے تھے، روب و دبدبے والے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ بہت بہادر، سخی اور بلند ہمت تھے، صدقہ و خیرات بھی خوب کرتے اور پوشیدہ طور پر بکثرت کیا کرتے، جو رزق ملتا اس پر قناعت کرتے، زیادہ کی لالچ نہ کرتے۔ سنو، بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت جب اپنے والد گرامی کا تذکرہ کرتے ہیں نا تو کیسے کیسے القاب استعمال کیے۔ سبحان اللہ، آپ کے والد کے بارے میں، اپنے والد کے بارے میں سیدی اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ، اس مسجد کو تو نام ہی رضا مسجد ہے، فیضان رضا جاری رہے گا انشاءاللہ۔ تو بریلی کے تاجدار کیا لکھتے ہیں؟ الامام الہمام والفاضل الطمطام والبحر الطام والبدر التام حامی السنن ماحی الفتن ذو تصانیف رائقہ بقیت السلف حجت الخلف ناصح الامہ کاشف الغمہ حامی حمى الرسالہ عن قید اہل الضلالہ سیدی و مولائی و مأوی مولانا و مولوی محمد نقی علی خان قادری برکاتی آل رسولی رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی اللہ پاک ان سے راضی ہو۔ سبحان اللہ، کیا عظیم ہستی ہیں کہ امام عشق و محبت القاب سے ان کے بارے میں لکھتے ہیں، اور کیا خوبصورت اشعار ہیں۔ قدرت کا شاہکار ہیں حضرت نقی علی، پروردہ سرکار ہیں حضرت نقی علی، مفتی ہیں با کمال تو عاشق بھی بے مثال، آقا کے جاں نثار ہیں حضرت نقی علی، باطل پہ قہر حق کی ہے تلوار بے نیام، سنت کے پیروکار ہیں حضرت نقی علی، والد رضا کے اور ہیں ابن رضا علی، سنی کے تاجدار ہیں حضرت نقی علی۔ اللہ اکبر، ایسے عاشق رسول ہیں سبحان اللہ کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت میں جو عشق رسول کی جھلک نظر آتی ہے نا، وہ اپنے والد گرامی کا بھی فیضان ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا تو عالم کیا ہوگا۔ 1295 ہجری کی بات ہے، شوال کا مہینہ ہے، اعلیٰ حضرت کے والد گرامی مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی شدید بیمار ہو گئے، اتنی کمزوری آ گئی کہ کھڑے ہونا، فرمایا مدینے آؤ، اگلے سال جائیں گے تب بھی وہ بات پوری ہو جائے گی۔ فرمایا نہیں، میرے آقا نے فرمایا ہے اب تو مدینے جانا ہے۔ اچھا یاد رہے یہ آج کے دور کا سفر نہیں تھا کہ 4 گھنٹے میں جناب جدہ پہنچ جاتے ہیں، ڈائریکٹ مدینے کی فلائٹ لیں تو 4 گھنٹے میں مدینے پہنچ جاتے ہیں، نہیں جناب، وہ بحری جہاز کا سفر تھا۔ پہلے تو بریلی سے بمبئی آنا، بمبئی سے جہاز لے کر بحری جہاز میں کئی دن کا سفر کرنا، اور پھر جدہ، اور اس کے بعد پہنچنا، ٹھیک ٹھاک سفر تھا۔ مگر آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، میں اپنے آقا کے حکم پر دروازے سے باہر قدم رکھ لوں، سفر شروع کر دوں، پھر بے شک زندگی ساتھ نہ دے، نبی پاک نے بلایا ہے اب تو جانا ہے۔ اب آقا کہتے ہیں نا، اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے۔ اب مولانا نقی علی خان اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو اور گھر کے چند دیگر افراد کو لے کر حج پہ روانہ ہوئے۔
आला हजरत फरमाते हैं कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सच्चे आशिक मेरे वालिद मौलाना नकी अली खान अलैहि रहमतुर रहमान को एक प्याले में दवा अता फरमाई। कहते हैं मेरे वालिद साहब ने जब ये दवा पी तो उनके मर्ज की शिद्दत में भी कमी आ गई। हज के सारे अरकान अब्बू ने तंदुरुस्ती के आलम में किए और मदीना पाक की बाअदब और बाज़ौक हाज़री भी नसीब हुई। सुभान अल्लाह। वो शायर लिखते हैं ना, मीठा मदीना दूर है, जाना जरूर है, जाना हमें जरूर है, जाना जरूर है, होता है सख्त इम्तिहान उल्फत की राह में, आता मगर सुरूर है, जाना जरूर है। उस शाख को तो मिलती है गम में भी राहत और आता बड़ा सुरूर है, जाना जरूर है। सरकार का मदीना यकीनन बिला शुबा कल्बो नजर का नूर है, जाना जरूर है। याद रखिए, कभी मक्के मदीने के सफर की तकलीफ को महसूस इस तरह ना करें। कुछ लोग बेचारे अजीब अजीब बातें करते हैं, अरे यहाँ तो वहाँ तो बड़ी गर्मी होती है, बड़ा रश होता है, अरे बाबा बड़ी थकन हो गई, एक हज कर लिया अब नहीं जाना, बस यार मदीने गया था बीमार हो गया था अब नहीं जाना। अल्लाह अकबर, तुम्हें मालूम ही नहीं ये सफर कैसा है। पूछो बरेली के ताजदार से, आप कहते हैं गर्मी है, तप है, दर्द है, कुल्फत सफर की है, ना शुक्र ये तो देख अजीमत के दर की है। घड़ियां गिनी है बरसों की ये शुभ घड़ी फिरी, मर मर के फिर ये सिल मेरे सीने से सर की है। मालूम है जगह कैसी है? आला हजरत कहते हैं मेराज का समा है। कहां पहुंचे जायरों, कुर्सी से ऊंची कुर्सी इसी पाक दर की है। सुनो, ये मदीना है, ये वो जगह है जहां फरिश्ते आने को तरस रहे हैं। तुम पर तो मेहरबानी की गई है, गुनाहगार तुम्हें बुला लिया गया। आला हज़रत कहते हैं अल्लाह अकबर, अपने कदम और वो खाके पाक, हसरत मलाइका को जहां वज़े सर की है। हाँ हाँ रहे मदीना है, गाफिल जरा तो जाग, ओ पांव रखने वाले ये जा चश्मो सर की है। जरा सोचो, मदीने का सफर, हरमैन का सफर ये नसीब वालों को मिलता है। कभी ये ना कहना मैं थक गया, कभी ये ना कहना मुझे मजा ना आया। अरे वो थकन भी प्यारी है, वो धूप भी प्यारी है, वो मैला कुचैला होना भी प्यारा है। अरे हाजी तो अल्लाह को पसंद आता है जो मैला कुचैला हो जाता है, क्योंकि वो क्यों नहीं नहाता, वो क्यों सफाई नहीं करता, वो क्यों अपने जिस्म से मैल नहीं छुड़ाता। कि रब का हुक्म यही है, अपने अच्छे कपड़े उतार कर दो चादरें पहन लेता है, रोज खुशबू लगाने वाला खुशबू छोड़ देता है, रोज इतर लगाने वाला इतर छोड़ देता है, अपने आप को मैला कुचैला रखता है जब तक एहराम की पाबंदियां रहती हैं। क्योंकि मेरे रब का हुक्म है, अल्लाह की कसम, दुनिया के सारे परफ्यूम, सारे इतर एक तरफ, दुनिया के बेहतरीन नहाने वाली क्रीमें एक तरफ, जो हज के दिनों में जिस्म पर मैल चढ़ता है, जो पसीना बहता है, जो थकन होती है, जो एहराम मैला हो जाता है, अल्लाह की कसम वो दुनिया के सारे लिबासों से ज्यादा अच्छा लगता है। ये कैसी थकन है, ये कैसा मैला कुचैलापन है कि बंदा फिर तमन्ना करता है अल्लाह फिर बुला ले, मैं फिर थकना चाहता हूं, मौला फिर बुला ले, मैं फिर उसी तरह रहना चाहता हूं। सुभान अल्लाह, ये दुनिया में एक ही सफर है जिसकी उस शाख को तमन्ना रहती है। अल्लाह हमेशा इसकी तमन्ना दिल में बाकी रखे, अल्लाह हमेशा इस सफर की मोहब्बत दिल में बाकी रखे। हमको तो अपने साए में आराम ही से लाएं, हमको तो अपने साए में आराम ही से लाएं, हीले बहाने वालों को ये राह डर की है। अरे मदीने ना जाएं तो कहां जाएं, मदीने के लिए ना तड़पें तो कहां के लिए तड़पें। यही खानदाने आला हजरत है जो हमें इश्क मदीना, इश्क मक्का के जाम भर भर कर पिलाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बरेली के ताजदार के वालिद गिरामी ने मदीने का जो हुक्म था वो पूरा कर दिखाया। मुझे और आपको सबक क्या मिला? ये तो आका ने ख्वाब में हुक्म दिया ना, हैं वो पहुंच गए, मगर हमें तो अहादीस के जरिए हुक्म मिला हुआ है कि नमाज पढ़नी है, बाजमात पढ़नी है। वो बीमारी की हालत में इतना तवील सफर करके चले गए। हम घर के करीब मस्जिद से अजान की आवाज आती है, हम मस्जिद जाने के लिए तैयार नहीं होते। जमात तो दूर की बात, कई लोगों की नमाजें कज़ा हो जाती है। ये कैसा इश्क रसूल है? सोचो, मदीने जाने के लिए आंखें बहती हैं, अच्छी बात है, मगर जो मदीने के लिए रोता है वो नमाज क्यों नहीं पढ़ता है, वो मस्जिद क्यों नहीं जाता?
اپنے دل سے پوچھے، یہ بہت ضروری ہے۔ سوچو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں زکوٰۃ، جو صاحب نصاب ہے انہیں زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے۔ کئی لوگ ہیں جن کی زکوٰۃ پوری ادا نہیں ہوتی، ان کو زکوٰۃ بھاری لگتی ہے۔ رمضان مبارک کے روزے رکھنے کا حکم دیا گیا، بدقسمتی سے لوگ روزے قضا کرتے ہیں۔ اب قربانی کے دن آ رہے ہیں، ہمیں قربانی جن پر جو نصاب پورا ہو جائے اس پر، جس پر قربانی واجب، قربانی کا حکم دیا گیا، کئی لوگ اس پر بھی عمل نہیں کرتے۔ سوچیں، جھوٹ بولنے سے منع فرمایا نبی پاک نے، مگر آج جھوٹ بول رہے ہیں لوگ۔ دھوکہ دینے سے منع فرمایا من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ مگر آج مسلمان کہلانے والا، اپنے آپ کو عاشق رسول کہلانے والا دھوکہ دیتا ہے۔ سنو، ہمیں حسن اخلاق کا حکم دیا گیا، مگر بڑی تعداد میں لوگ بد اخلاقی کے گہرے گڑھے میں گرتے جا رہے ہیں۔ ذرا سوچئے تو صحیح، یہ کیسا عشق رسول ہے؟ امیر اہل سنت نے ہمیں جھنجھوڑتے ہوئے کیا فرمایا؟ سنیے یہ اشعار۔ آپ کہتے بے نمازی رہیں، کچھ نہ روزے رکھیں، ان کو کس نے کہا عاشقان رسول؟ عالموں پر ہنسیں اور پھبتیاں کسیں، ان کو کس نے کہا عاشقان رسول؟ جو کہ گانے سنیں، فلم بینی کریں، ان کو کس نے کہا عاشقان رسول؟ بد نگاہی کریں، بد کلامی کریں، ان کو کس نے کہا عاشقان رسول؟ عہد توڑا کریں، یعنی وعدہ توڑا کریں، جھوٹ بولا کریں، ان کو کس نے کہا عاشقان رسول؟ گالیاں جو بکیں، عیب دریا کریں، ان کو کس نے کہا عاشقان رسول؟ جو ستاتے رہے، دل دکھاتے رہیں، ان کو کس نے کہا عاشقان رسول؟ داڑیاں جو منڈائیں، کریں غیبتیں، ان کو کس نے کہا عاشقان رسول؟ سوچئے، اپنے دل سے پوچھئے۔ ایک وہ عاشق ہیں کہ خواب میں حکم ملا، کوئی تعویل نہیں کی، کوئی ٹال مٹول نہیں کیا، اپنی جسم میں طاقت بھی نہیں تھی، لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا اور سفر پر روانہ ہو گئے۔ ہمیں تو پیارے آقا نے ظاہری زندگی میں احکامات دیے ہیں، کتابوں کے ذریعے، احادیث کے ذریعے بڑے کلیئر اب تک احکامات پہنچے ہیں، مگر ہم عمل نہیں کرتے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اور سبحان اللہ، کتنا خوش نصیب ہوتا ہے وہ مسلمان جس کو نبی پاک کی خواب میں زیارت ہوتی ہے۔ سنو سنو، حقیقت میں جو خواب میں دیکھتا ہے نا، وہ ایسا ہی ہے جو بیداری میں نبی پاک کو دیکھتا ہے، کیونکہ نبی پاک نے خود فرمایا من رآنی فی المنامی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا، فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی، آقا فرماتے جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھی کو دیکھا کہ شیطان میری مثل نہیں بن سکتا۔ سبحان اللہ، یاد رہے میرے آقا جو بھی خواب میں آ کر ارشاد فرمائیں وہ حق حق اور حق ہے۔ البتہ نیند کے لیے، نیند کے عالم میں ہمارے حواس کمزور ہوتے ہیں، اس لیے یقین کے ساتھ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم نے حرف بحرف صحیح سنا ہے۔ دیکھیں نا، آپ کو روز خواب آتے ہیں، کبھی آپ اٹھ کر کہتے ہیں پتہ نہیں ابو نظر آئے تھے خواب میں، کیا کہا یاد نہیں ہے، ایک دو جملے یاد ہیں، تو اس طرح خواب میں چیزیں یاد پراپر نہیں رہتی، تو اس لیے خواب میں سننے اور سمجھنے میں غلطی کا امکان موجود ہوتا ہے۔ لہٰذا خواب میں دیے ہوئے حکم پر عمل کرنے سے پہلے حکم شریعت کو دیکھنا ہوگا۔ اگر خواب والی بات، بڑی اہم بات ہے، ذرا سن لیجئے گا، خواب والی بات اگر شریعت سے نہیں ٹکراتی تو بے شک اس پر عمل کیا جائے گا۔ ہاں، ایک اور بات، شرعی مسئلہ سمجھ لیں، خواب میں ملے ہوئے حکم پر عمل کرنا شرعاً واجب نہیں ہے۔ شرعی طور پہ واجب وہ ہے جس پر نبی پاک نے وجوب کا حکم فرمایا، قرآن و حدیث کے ذریعے ہم پر واجب کیا گیا۔ تو ہمارا حال تو یہ ہے جو قرآن و حدیث کے ذریعے واجب ہے اس پر عمل کرنے میں لوگ پس و پیش کرتے ہیں، کمزوری دکھاتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کون سا مسلمان ہے جو نہیں چاہتا کہ اس کو آقا کی دید نصیب ہو جائے؟ میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی، میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی، میری قسمت جگا جاؤ، عنایت یہ بڑی ہوگی۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے ہوں جس کی غلامی میں
وہ آقا نظر آئے. سبھی چاہتے ہیں نا کہ نبی پاک کا دیدار ہو، مگر ذرا سوچو آقا خواب میں آئیں گے تو ہم سے راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ پہلے اس کی تیاری تو کر لو نا. ہیں آپ اپنے والد صاحب کی بات نہ مانتے ہوں، اپنے ٹیچر کی باتیں نہ مانتے ہوں، ان باتوں کا الٹ کرتے ہوں، پھر ملاقات میں ڈر لگتا ہے نا یار ابو ناراض ہوں گے، میں نے ان کی بات تو مانی نہیں ہے. ٹیچر تو استاد صاحب تو بہت ڈانٹیں گے، انہوں نے جو کام دیا تھا وہ کیا نہیں ہے. ایک طرف تمنا ہے کہ آقا کا دیدار ہو، دوسری طرف کام ایسے ہیں کہ آقا راضی نہ ہوئے، تو پھر کدھر جائیں گے؟ کیونکہ نبی پاک ناراض ہو گئے تو پھر تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچتا نا. تو خدا را زندگی ایسی گزارو کہ جب بھی میرے آقا خواب میں کرم فرمائیں تو سینے لگا لیں، دامن میں چھپا لیں. اچھا زندگی میں نہ ہوئی ملاقات، خواب میں، تو قبر میں تو ہونی ہے نا. قبر میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی. تو آقا آئیں گے تو وہاں ہم نے جو اچھے کام کیے ہوں گے، سنتوں پر عمل کیا ہوگا، تو انشاءاللہ مسکرائیں گے بھی، دامن میں بھی چھپا لیں گے. اور اگر خدا نہ خواستہ ایسی زندگی گزاری کہ نبی پاک نے جو فرمایا اس کا الٹ کیا، تو کیسے سامنا کرو گے؟ ایک اور چوٹ لگنے والی بات، جو آنکھیں حرام دیکھتی ہیں، بے حیائی کے مناظر دیکھتی ہیں، فلمیں، ڈرامے، گندے سین، تو کیسے تمنا کرتا ہے کہ میں انہی آنکھوں سے نبی پاک کا دیدار بھی کروں؟ خود سوچو. ان آنکھوں کو پاک رہنے دو، ان آنکھوں کو گناہوں سے بچاؤ، کیونکہ ان آنکھوں سے نبی پاک کا جو دیدار کرنا ہے. اللہ ہمیں گناہوں سے پاک آنکھیں بھی عطا فرمائے. آنکھ عطا کیجئے، اس میں ضیا دیجئے، جلوہ قریب آ گیا، تم پہ کروڑوں درود. آنکھوں کو گناہوں سے بچانے کی نیچی نگاہوں کی عادت ڈالیں، درود پاک کی کثرت کریں، رات سوتے وقت تصور آقا میں گم ہو کر سونے کی عادت ڈالیں، باوضو سوئیں. اے کاش ذکر مدینہ ہو، درود و سلام ہو، اور آنکھیں بند ہوں اور قسمت جاگ اٹھے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے. فلمیں ڈرامے دیکھتے ہوئے سونے والوں سنو، ایسی نیند اچھی نہیں. کیا پتہ اس رات، اب ایسا ہوتا بھی ہے. ابھی پچھلے دنوں ہمارے سابقہ رکن شورا، بہت پیارے مبلغ دعوت اسلامی حاجی اقبال صاحب کا انتقال ہوا، اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے. ان کے بارے میں یہ پتہ چلا کہ وہ آرام کیا، صبح اٹھے ہی نہیں، لیکن ماشاءاللہ تہجد پڑھ کے سوئے تھے، باوضو سوئے تھے. یہ بھی ایک موت ہے نا. ایسا ہوتا ہے کہ سوتے سوتے ہی بندہ چلا جاتا ہے. تو جس کا سونے سے پہلے کام ہی غلط تھا، حرام دیکھتے دیکھتے سویا، اس کی موت کیسی ہوگی؟ ایسا نہ کرو. اپنی جو خواب میں جاتے ہو، آپ کو پتہ ہے نیند بیسیکلی کیا ہے؟ یہ ایک طرح کا سیمپل ہے موت کا. جب میری اور آپ کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، ہم سو رہے ہوتے، پتہ ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے آس پاس، آگے پیچھے کیا ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں پتا. کون آیا کون گیا، کیا باتیں ہوئیں، ختم، دنیا سے ڈسکنیکٹ. یہ موت کی روز ایک جھلک دکھائی جاتی ہے. روز میں اور آپ زندگی سے موت کی طرف جاتے ہیں، اور جب صبح آنکھ کھلتی ہے تو گویا نئی زندگی، نیا دن ملتا ہے. اس کو اور اچھے طریقے سے، وہ تو سونے کی اور جاگنے کی دعا ہے نا، اس سے سمجھو. سوتے تو کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم بسمک اموت و احیا، اس رب کے نام سے جو موت دیتا ہے اور زندہ کرتا ہے. سونے کی بات ہو رہی ہے، موت کی بات کیوں ہو رہی ہے بھائی؟ بتایا جا رہا ہے کہ تم موت کی طرف جا کر پھر زندہ ہوگے. اٹھنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کیا دعا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا. اس رب کی تمام پاکی اور تعریف ہے جس نے پھر زندگی دی مرنے کے بعد. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یہ روز پریکٹس کروائی جا رہی ہے کہ دیکھو موت کے قریب جاتے ہو، پھر اللہ واپس بلا لیتا ہے، پھر نیا صبح، پھر نئی زندگی، پھر نیا دن. تیاری تو کر لو، ایک دن آنکھیں بند ہوں گی پھر نہیں کھلنی. تو اللہ کرے ہماری تو ایسی آنکھیں بند ہوں کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. تو اللہ کریم مجھے اور آپ کو ہر روز ہی مرنے کی تیاری کے بعد سونا نصیب فرمائے. تیار رہو. ہاں کوئی میسج نہیں آنا، کوئی انڈیکیشن، گھر پہ لیٹر تھوڑی آتا ہے جناب 4 دن رہ گئے مرنے والے، یا موبائل پہ میسج آتا ہے. نہیں، پتہ بھی نہیں ہوتا، آج چلے جائیں گے کل چلے جائیں گے، کوئی پتہ نہیں ہے. جب پتہ نہیں ہے تو تیاری کیوں نہیں رکھی بھائی؟ ریڈی رہو مرنے کے لیے. قبر تیار ہے. آپ کو پتہ ہے جس کی، یعنی سیدی غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا ایک جملہ بڑا ہی دل کو چوٹ کرنے والا ہے، اگر ہم اس کو پازیٹیو لیں سمجھیں.
آپ فرماتے کچھ لوگ وہ ہیں جن کے کفن تیار ہوتے ہیں اور وہ بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں. کچھ اپنا گھر بنا رہے ہوتے ہیں, ان کی قبریں بھی خود گئی ہوتی ہیں. اب اس کو ذرا ٹیکنیکلی لاجیکلی سمجھیں. کورنگی میں بھی قبرستان ہوگا نا. آج صبح گورکن نے کچھ قبریں کھودی. جس وقت وہ قبریں کھود رہی تھی نا, وہ بندہ دنیا میں زندہ تھا. ہاں, قبریں کھودی, وہ بندہ کہیں گھوم رہا ہوگا, زندہ ہوگا, موٹر سائیکل پر ہوگا, مارکیٹ میں بیٹھا ہوگا. دوپہر اس کا انتقال ہوا. شام کو جب ہم قبرستان لے کر گئے تو کوئی نہ کوئی قبر تیار ہوتی ہے نا, اسی میں دفنا دیا گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس وقت قبر کھدتی ہے اس وقت جس کے لیے کھد رہی ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا. وہ مزار میں, مارکیٹ میں, گھر میں کہیں گھوم رہا ہوتا ہے. کفن والا جو ہوتا ہے, جس کفن کی دکان ہوتی ہے, غوث پاک فرماتے ہیں کئی کفن دھل کر تیار ہوتے ہیں مگر اس کو پہننے والے کہے لگا رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا کفن کی دکان پہ وہ کفن لپیٹ رہا ہوتا ہے, تھیلی میں ڈال رہا ہوتا ہے, پیکٹ بنا رہا ہوتا ہے. جس کا وہ کفن تھیلی میں ڈال رہا ہے نا, وہ زندہ ہے اس وقت. تھوڑی دیر بعد مرنا ہے اور یہ والا کفن پہننا ہے. یہ میری اور آپ کی حقیقت ہے. تو بی پریپیئر. ہاں, میری اور آپ کی موت کی تیاری قبرستان میں بھی ہو رہی ہے, کفن والے کے پاس بھی ہو رہی ہے. مجھے اور آپ کو نہیں پتا کسی دن ہم چلے جائیں گے. تو پلیز تیار رہو. ایسے اعمال کرنے مجھے اور آپ کو جو مرنے کے بعد راحت کا باعث بنے, پٹائی اور مار کا باعث نہ بنے. ان کو رحم آئے تو آئے, ورنہ وہ کڑی مار ہے, کیا ہونا ہے سمجھو. اگر گناہ والی زندگی لے کر گئے تو کڑی مار ہوگی, کیسے برداشت کریں گے. مولانا نقی علی خان علیہ رحمت الرحمان کی ہم شان بیان کر رہے ہیں, اور یقین کریں واقعات تو اتنے ہیں کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے. ایک بار عشق رسول کیسا تھا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر آیا, کچھ تحریر فرما رہے تھے, تو دل میں یاد مصطفیٰ موجیں مارنے لگی اور نبی پاک کے القابات لکھنا شروع کیے. اور ایسے لکھے کہ محسوس ہوتا تھا کہ جلوہ جانا آنکھوں کے سامنے ہے. کتنے القابات لکھے. آپ کا قلم چلتا رہا, چلتا گیا, چلتا ہی گیا. الفاظ ترتیب پانے لگے, علم کا سمندر امنڈ آیا. اور مولانا نقی علی خان رحمت الرحمان نے نبی پاک کے 358 القابات لکھے اور فارسی میں لکھے. اب اردو فارسی ملا کر 358 ہو گئے, مگر ان کا دل ابھی بھی بھرا نہیں تھا. آقا کی شان پھر یاد آئی, پھر نبی پاک کی محبت جو ہے وہ موجیں مارنے لگی. اب آپ نے عربی میں القابات لکھنا شروع کیے. مزید 213 القاب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لکھے. اس طرح 571 اوصاف و القاب جو بڑے سائز کے 7 صفحات پر مشتمل ہیں, نبی پاک کے لکھتے چلے گئے. اللہ اکبر. علم کیسا تھا, محبت کیسی تھی, اور القاب کس کے تھے, تعریف کس کی تھی جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی. زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے, تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. دلدار بڑے آئے, محبوب بڑے دیکھے, جو دیکھے سبھی ان کے قدموں میں پڑے دیکھے. ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا, بندے تو بہت مل جائیں گے, پر آقا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد, ثانی تو بڑی چیز ہے, سایہ نہ ملے گا. تعریف کیسے ختم ہو سکتی ہے. نبی پاک کا ذکر کمال کا ذکر ہے. ویسے یہ بھی کمال ہے. ہاں, ایک شعر آپ نے سنا ہوگا, چلو آج اس کی شرح بھی سن لو اور ایمان تازہ ہو جائے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا, تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری. یہ عیب تناہی کیا ہے؟ عیب تو سمجھ آ گیا, نقص, عیب. تناہی کیا؟ تناہی کہتے ہیں ختم ہو جانا, دی اینڈ ہو جانا. مثال کے طور پہ میں آپ سب کو ایک ایک کاغذ دوں, 7 قلم دوں کہ جناب لکھو, آپ کو آپ کے والد صاحب کی تعریف لکھیں یا آپ کے بیسٹ فرینڈ کی تعریف لکھیں. آپ لکھنا شروع کریں گے, بڑا پیارے ہیں, ملنسار ہیں, خوش اخلاق ہیں, حوصلہ بڑھاتے ہیں, ساتھ دیتے ہیں, غم گساری کرتے ہیں, بہادر ہیں, سخی ہیں. لکھتے جائیں گے لکھتے جائیں گے. تھوڑی دیر بعد آپ پرچہ مجھے پکڑا دیں گے, میں دیکھوں گا تو اس میں 10 15 20 کوالٹی لکھی ہوں گی. میں کہوں گا بس, کہیں گے بس. حضرت کہتے ہیں جو بس کہنا ہے نا, یہ ختم ہو جانا, یہ بھی تو عیب ہے, کیونکہ پوری ہو گئی بات, شخصیت کی بات پوری ہو گئی. میرے آقا وہ ہیں جن کی بات ہی پوری نہیں ہوتی ہے. اینڈ
ہی نہیں ہوتا ہے. اور اس کو ثابت کیا نا, 1450 سال ہو گئے ہیں. دنیا کی کون سی زبان ہے, کون سے شخصیت ہے جس نے نبی پاک کی سیرت نہیں لکھی؟ لوگ لکھتے جا رہے ہیں, لکھتے جا رہے ہیں. گل ہے کہ مکتی نہیں, بات ہے کہ پوری ہوتی نہیں. اور بریلی کے تاجدار یہی تو سمجھاتے ہیں, آقا تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری. حیران ہوں میرے شاہ, میں کیا کیا کہوں تجھے, کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی. حضور اور کوئی چارہ نہیں, اب خاموشی ہو جاتا ہوں. اب کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی. چپ ہو رہا ہوں کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. تو یہ شان میرے آقا کی ہے, اور یہ شان ان کے عاشقوں کی ہے جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں. بڑی کرامتیں بھی ہیں مولانا نقی علی خان علیہ رحمت الرحمان کی. ایک بار بریلی شریف میں قحط آ گیا, بارش نہیں ہو رہی تھی. لوگ آئے آپ کے پاس, کہ حضور چارے بھی مہنگے ہو گئے, کھانا بھی نہیں مل رہا, بارش نہیں ہو رہی, حضور دعا کرنی ہے, آپ ساتھ چلیں, اللہ کی بارگاہ میں بارش کی دعا کرتے ہیں. آپ نے چلنا شروع کیا. لوگ دکانیں بند کر کر کے, گھروں سے نکل کر آپ کے ساتھ میدان میں دعا کے لیے جانے لگے. لوگ حیران ہیں, یہ جلوس کون سا ہے, یہ سفر کون سا ہے. اچھا جناب, ایک غیر مسلم بھی تھا, کہتا کدھر چلے مولانا صاحب؟ لوگوں نے بتایا بارش کی دعا کرنی ہے. کہا مولانا صاحب جب تک بارش نہ ہو واپس نہ آنا. طنز کرنے لگا. آپ نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا, ٹھاٹھے مارتے ہوئے لوگ چلے گئے. اب حضرت پہنچے, جیسے ہی ہاتھ اٹھائے کتابوں میں لکھا بادل آنا شروع ہوئے, اور اتنی شدید بارش ہوئی کہ لوگوں کو گھر پہنچنا مشکل ہو گیا. سبحان اللہ. بریلی کے تاجدار ہی تو لکھتے ہیں نا, برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. تو بڑے با کرامت بزرگ, بڑے سچے عاشق رسول, بہترین عالم دین, اور سبحان اللہ تربیت بھی کی. تو اپنے بیٹے کی کتنی شاندار تربیت کی. ایک بار سیدی اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں کہ میرے آقا, میرے والد گرامی رجب کے مہینے میں میرے خواب میں آئے اور مجھے کہا کہ اس بار رمضان میں تم پر شدید مرض ہوگا, روزہ مت چھوڑنا. یہ کیسے والد ہیں, بچے کو یہ بھی بتا رہے ہیں بیماری آئے گی, روزہ مت چھوڑنا. آج کل کے والدین بچے کو تھوڑا سا بخار ہو جائے, زکام ہو جائے, نہیں بیٹا روزہ چھوڑ دو, کیا ضرورت ہے روزہ رکھنے کی. یہ والد کہہ رہے روزہ نہیں چھوڑنا, شدید بیمار ہوں گے. اعلیٰ حضرت فرماتے ایسا ہی ہوا, رمضان آیا, میں شدید بیمار ہو گیا, ڈاکٹر نے بھی کہا روزہ مت رکھنا, مگر والد گرامی نے خواب میں پہلے ہی بتا دیا تھا, اور اللہ پاک نے روزے کی برکت سے ہی مجھے شفا عطا فرمائی. یقین دیکھو میرے رضا کا. کہتے نبی پاک کی حدیث بھی تو ہے, آقا نے فرمایا سومو تصحو, روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے. تو بیسیکلی جو روزہ ہے نا وہ صحت لاتا ہے. اب پتہ نہیں لوگ کہتے ہیں روزہ رکھیں گے تو بیمار ہو جائیں گے. روزہ صحت لاتا ہے. اب تو سائنس بھی تحقیق کر کے بتا رہی ہے کہ 15-16 گھنٹے کی جو ایک سال میں ایک بار ایک مہینے کی بھوک کر لے تو اس کی باڈی ریوائیو ہو جاتی ہے, اس کے بہت سارے جراثیم مر جاتے ہیں, وزن بھی ٹھیک ہو جاتا ہے, کولیسٹرول اور بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو رمضان میں بھی نہیں, رمضان کے بعد بھی 16 گھنٹے بھوکے رہتے ہیں, کیونکہ ڈاکٹر نے کہا ہے. ارے اللہ کے بندو, تم ڈاکٹر کی مان رہے ہو, طبیبوں کے طبیب میرے آقا فرما گئے کہ سومو تصحو, روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے. مسئلہ یہی تو ہے, ہم سائنس کہتی پھر سنت مانتے, پہلے ہی مان جاؤ نا. وہ پنجابی لوگ بڑی اچھی بات کہتے ہیں, کہتے ہیں اسی منن والے سوچن والے نہیں ہیں. ہاں نبی پاک کی بات آ جائے تو پھر مان لو, لبیک, اور عمل شروع کر دو. تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, آج ایک عظیم ہستی کا ذکر ہوا, اور علماء فرماتے ہیں کہ جہاں اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں مولا شب جمعہ ہے, تیری ایک نیک ہستی کا, بلکہ ان کے صاحبزادے سیدی اعلیٰ حضرت کا بھی ذکر ہوا, شاہ آل رسول کا بھی ذکر ہوا, تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ذکر خیر ہوا. اللہ ان سب اچھوں کے ذکر کے صدقے ہم بدوں پر رحمت کی بارش برسا دے, اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نبھا لے. تو انشاءاللہ ذکر اولیاء, ذکر علماء, ذکر صلحاء سنتے رہیں گے, ہمارے دل کا زنگ بھی دور ہوتا رہے گا. تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, آج کے اس بیان میں پہلا سبق یہ ملتا ہے, علم سیکھیں.
علماء سے محبت کریں، علماء کا ادب کریں، اور آپ کا بھی عالم دین بننا مشکل نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے یار اب تو 40 سال کا ہو گیا، 50 سال کا ہو گیا، نوکری بھی ہے، کاروبار بھی ہے، فیملی بھی ہے، اب میں عالم کیسے بن سکتا ہوں؟ دعوت اسلامی نے یہ مشکل بھی آسان کر دی ہے۔ اب تو آن لائن درس نظامی شروع کر دیا، رات کے درس نظامی کے جامعات شروع کر دیے۔ رابطہ کیجئے، ہمارے پاس 50 سال، 60 سال، 65 سال کے اسلامی بھائی بھی ہیں جو آ کر درس نظامی کر رہے ہیں۔ کسی نے ایک شخص سے پوچھا بھی تھا کہ حضور اس عمر میں آپ عالم بننے آئے ہیں، کہا نہ بھی بن سکا تو علماء کی صحبت مل رہی ہے، طالب علم دین میں نام بھی میرا آ گیا ہے، اگر اسی سفر میں انتقال ہو گیا تو اللہ کیا معلوم اس وجہ سے بخشش کر دے، تو اپنا نام لکھا دیں، اپنا حصہ شامل کر لیں اور آپ بھی سیکھنے والوں میں شامل ہو جائیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ تو جامعۃ المدینہ آن لائن، جامعۃ المدینہ شام کے اور شارٹ ٹائم بھی موجود ہیں، آپ اس میں داخلہ لے سکتے ہیں۔ خود نہیں لے سکتے، اپنے بچے کو تو کروا سکتے ہیں۔ بچیوں کے جامعات موجود ہیں، واللہ اگر بچی عالمہ بن جائے، کل اس نے ماں بننا ہے، ماں پہلی درسگاہ ہے، جب ماں ہی نیک ہوگی، علم والی ہوگی تو آنے والی نسلوں کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور ان جامعات میں جہاں آپ کو جا کر پڑھنا ہے، آن لائن کے علاوہ جو ہیں فیس بھی کوئی نہیں ہے اور آپ فری آف چارج جا کر پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری بات عشق رسول کی سیکھنے کو ملی کہ سب سے آگے، سب سے پہلے نبی پاک کی ذات ہے، ان کو راضی رکھنا ہے، اگر وہ ناراض ہو گئے تو پھر کچھ نہیں بچنا، کیونکہ ان کی رضا رب کی رضا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تو آقا کی رضا کو مقدم رکھیں، گناہوں کی عادتوں سے اپنی جان چھڑائیں، سنتوں پر عمل کرنا زندگی کا حصہ بنائیں، اور دعوت اسلامی کا ماحول یہی تو ہمیں سکھاتا ہے۔ اس ماحول میں آ جائیں، سنتوں پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اکیلے مشکل ہوتا ہے، کیونکہ دوست ایسے ہیں جو مذاق اڑاتے ہیں، ان دوستوں کو چھوڑو، سنتوں پر عمل کرنے والے دوست اور ماحول کو اپنا لو۔ جب سبھی داڑھی رکھیں گے، جب سبھی امامہ پہنیں گے، جب سبھی سنتوں پر عمل کریں گے، سبھی نمازیں پڑھیں گے، تو ہمارا بھی نیک بننا آسان ہو جائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو نیکیاں کرنے، نیکیوں کو پھیلانے، برائیوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدی نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی کا وصال کے وقت کیا تھا؟ آپ کی زبان سے جو آخری جملہ نکلا وہ اللہ تھا۔ آخری تحریر جو آپ نے کی تھی وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تھی، اور ظہر کی نماز کا بھی وقت باقی تھا۔ نزا کے وقت جتنے لوگ قریب موجود تھے انہوں نے سب نے دیکھا کہ آنکھیں بند کر کے آپ مسلسل سلام فرما رہے ہیں، یعنی کچھ لوگ آ رہے ہیں جن کو آپ سلام کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے۔ نہ جانے کون کون آیا تھا جس کو آپ سلام عرض کر رہے ہیں، اور ابھی چند سانسیں باقی تھیں تو آپ نے اپنے ہاتھوں کو یوں پھیرا جیسے وضو کر رہے ہیں، گویا جاتے جاتے بھی وضو اور نماز ادا کرنے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ کرے کہ ہمیں بھی ایمان والی، عافیت والی، کلمے والی، اے کاش مدینے والی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دید والی موت نصیب ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لگا ہوا 450 روپے آدمی سے میں کرتا ہوں، مزید پہلے آپ لوگ کچھ اعلان کریں گے، بیعت وغیرہ کا اعلان کر دیں پھر میں کرتا ہوں۔ الحمدللہ مسلمان ہے، اور مسلمان کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کا ایمان ہے۔ ایمان کی ثقافت کے لیے علماء فرماتے ہیں کہ جہاں گناہوں سے بچنا ضروری ہے، وہیں پر ایک ذریعہ یہ بھی ہے کسی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا جائے۔ ہمارے خوش نصیبی کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اس دور پرفتن میں ہمیں شیخ طریقت نبی اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا بلال محمد الیاس عباس قادری مدد جد العالی کا دامن کرم عطا فرمایا، اور آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ الحمدللہ آپ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید بھی بناتے ہیں۔ ہمارے کئی میں اس بات کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی رسمت کے ذریعے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید بننا ہے۔ ہماری خصوصیت یہ کہ آج ہمارے درمیان رکن شورا جلوہ فروز ہوں، اور اس بات کے مجاز ہے کہ ہمیں امیر اہل سنت کی اجازت سے
कादरी अफ्तारी सिलसिले में बैठ करवा सकते हैं। इस मौके से फ़ायदा उठाएंगे। आइए हम सब मिलकर मुफ्ती पाक रज़ियल्लाहु अन्हु के मुरीद बन जाते हैं। जो किसी और भी सामने मुरीद है वो बैठे बरकत हासिल करते हुए तालिब हो जाएंगे। इस तरह वो उनके फिर इस्लाम रहेंगे, साथ साथ इंशाअल्लाह फैज़ान अत्तार भी जारी हो जाएगा। जब रुकने शुरा ये फरमाए कि मुरीद होता हूँ मैं, तो तालिब होने वाले कहेंगे तालिब होता हूँ मैं। रुकने शुरा की बात में से कि हमें तौबा भी करवा दें और मुरीद भी करवा दें। मेरे वो इस्लामी भाई जो मुरीद होना चाहें, जिस तरह मैं कहता जाऊं रिपीट करते जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तौबा करता हूँ मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से और वादा करता हूँ मैं कि आइंदा शरीयत पर चलूँगा, बद मज़हबों और बुरे लोगों की सोहबत से बचता रहूँगा, नमाज रोज़े की पाबंदी करता रहूँगा, वालिदैन की नाफरमानी, झूठ, गीबत, चुगली, वादा खिलाफ़ी, गाली गलोच, फिल्में ड्रामे, गाने बाजे, बेपर्दगी वगैरह वगैरह गुनाहों से बचता रहूँगा। ऐ अल्लाह मेरी इस तौबा को कबूल फरमा और मुझे मेरे वादे पर साबित कदम रख। मुरीद होता हूँ मैं ख़ानदाने आली शान क़ादरिय्या रज़विय्या अत्तारिय्या में मैंने अपना हाथ आपके ज़रिए से शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत के हाथ में दिया और उनके ज़रिए सरकारे बगदाद हुज़ूरे गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में दिया। ऐ अल्लाह मुझे जनाबे गौसे आज़म के मुरीदों में कबूल फरमा और कल क़यामत में गौसे पाक के ग़ुलामों में उठा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। माशाअल्लाह दो बड़े प्यारे ऐलानात हैं। एक तोहफ़ा तो आपको इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये फ्री दिया जाएगा, और ये क्या है, ये घरेलू सदका बॉक्स है। और इसकी तो क्या बात है, सदक़े की फ़जीलत तो कितनी प्यारी प्यारी एक हदीस भी इसमें लिखी है कि सदका कब्र की गर्मी से बचाता है। बेशक मुसलमान का सदका उम्र बढ़ाता है। सुबह सवेरे सदका दो के बला सदक़े से आगे कदम नहीं बढ़ाती। तो रोज़ सुबह काम पर जाने से पहले, स्कूल या मदरसे जाने से पहले, सुबह सुबह घर से निकलते हुए कुछ ना कुछ सदका, बेशक 1 रुपया ही सही, आप घर में इसको रखें और इसको डालते जाएं। और महीने के आखिर में आप ख़ुद दे दें या हमारे ज़िम्मेदार आपके घर से आकर ले लेंगे। तो यहाँ स्टॉल मौजूद है, ये बॉक्स आपको फ्री में दिया जाएगा, आपकी रजिस्ट्रेशन की जाएगी ताकि दावत इस्लामी के जो इतने सारे नेकी के काम है उसमें हमारा भी हिस्सा शामिल होता रहेगा। एक और बड़ा ख़ूबसूरत ये रैक मेरे हाथ में है, और दुकानदार हजरात यहाँ होंगे, अपनी दुकान पर कारोबार करते हैं, साथ साथ ये रैक भी रख लें। इस रैक का क्या फ़ायदा, ये तकरीबन 450 रुपये का है, जिसमें किताबें भी मौजूद हैं। आपकी दुकान में ये रहेगा,
جو گاہک آیا آپ اس کو ایک رسالہ دے دیں، وہ پڑھ لے، تھوڑی دیر بیٹھے تو پڑھ کے واپس رکھنا چاہے واپس رکھ دیں، آپ اسے اجازت دے دیں واپس لے جائے۔ کیا معلوم ایک رسالہ پڑھ کر کوئی نمازی بن جائے۔ آپ کپڑا بیچ رہے ہیں، آپ کریانہ ہے یا جو بھی دکان ہے، تو آپ کا کاروبار بھی چلتا رہے گا، نیکیوں کا کاروبار بھی چلتا رہے گا۔ یہ ختم ہو جائیں گے تو ہر مہینے 2 مہینے بعد ہمارے اسلام بھائی آ کر پھر 450 خرچ نہیں ہوں گے، پھر 100-150 روپے کی کتابیں ڈال جائیں گے، آپ سے پیسے لے جائیں گے۔ لیکن ماہانہ 100-150 روپے خرچ کرنا اور دکان پہ نیکیوں کا کاروبار بھی شروع ہو جائے۔ مجھے ایک واقعہ یاد ہے کہ اسلام بھائی نے بتایا کہ لیڈیز کپڑے کا وہ کام کرتے تھے۔ کہ میری دکان پر ایک اسلامی بہن آئیں برقعے میں باپردہ، اور آ کر شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا بھائی میں کچھ عرصہ پہلے آپ کی دکان سے کپڑا لینے آئی تھی، میں پردہ نہیں کرتی تھی، آپ نے سوٹ بھی دیا، ایک رسالہ بھی مجھے دیا تھا، گھر جا کے میں نے رسالہ پڑھا، میں نے توبہ کر لی اور اب میں نے پردہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب بتاؤ، اس کو کپڑے کا سوٹ بھی بک گیا اور ایک اسلامی بہن نے توبہ بھی کر لیا۔ اب اس کے جو ہونے والے بچے یا جو بھی فیملی ہوگی، جتنا ثواب ہوتا رہے گا اس دکاندار کو ملتا رہے گا۔ تو صبح سے لے کر شام تک صرف پیسے کمانے سے بہتر ہے اپنی دکان پر کچھ نیکیاں بھی کما لیں۔ تو یہ ریک انشاءاللہ آپ کو مکتبۃ المدینہ والے بیٹھے ہوں گے، ان سے آپ لے سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اپنا ایڈریس لکھا دیں گے تو وہ ہر مہینے آ کر اس میں 100-200 روپے کی جتنی آپ کہیں گے اتنی کتابیں بھی ڈال کر چلے جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر جمعرات کو ماشاءاللہ ہمیں درود پڑھائے جاتے ہیں، دعائیں پڑھائی جاتی ہیں۔ آئیے اپنے معمولات کو پورا کر لیتے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات یہ درود شریف پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی، یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ آئیے مل کر پڑھ لیتے ہیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ وہ کون سا درود ہے؟ آئیے مل کر پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آپ بھی پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد۔ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں، اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ مل کر پڑھ لیتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کرام کو حیرت ہوئی کہ یہ کون بڑے مرتبے والا شخص ہے۔ جب وہ چلا گیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے۔ آئیے مل کر پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى لہ۔ شافعِ امم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عظمت والا فرمان ہے، جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔
مل کر پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ ہم بھی پڑھ لیتے ہیں لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب انشاءاللہ ذکر ہوگا پھر دعا ہوگی انشاءاللہ۔